نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کی زیر صدارت نگراں صوبائی کابینہ کا 97واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں نگراں صوبائی کابینہ اراکین، چیف سیکریٹری، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ، متعلقہ انتظامی سیکریٹری سمیت دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ صوبائی کابینہ نے مالی سال 2023-24 کے دوران اسکول جانے والے بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے نان اے ڈی پی کے تحت 218.7 ملین روپے لاگت پر مشتمل اسکیم کی منظوری دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ آئندہ کے لیے جب بھی امدادی ایجنسیوں کی مدد سے اس طرح کا کوئی پروگرام بنایا جائے تو اس میں صوبائی حکومت پر مستقبل میں پڑنے والے بوجھ کا اندازہ بھی لگایا جائے۔ اس موقع پر صوبائی کابینہ نے فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے احسان اللہ PCSEGPS 20 کی تعیناتی کی منظوری دی، تاہم اس حوالے سے اعلامیہ کا اجرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی NOC سے مشروط ہوگا۔ کابینہ نے تحصیل شرینگل ضلع دیر اپر میں جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 4 کنال سرکاری اراضی اس شرط کے ساتھ عدلیہ کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے کہ اس کے ساتھ ریونیو عدالتیں بھی بنائی جائیں گی تاکہ عوام کو ایک ہی جگہ سہولتیں میسر ہوں۔ کابینہ نے یہ بھی ہدایت کی کہ آئندہ کے لیے جس جگہ بھی جوڈیشل عدالتیں بنائی جائیں وہاں پر ریونیو اور انتظامی عدالتوں کی عمارتیں بھی بنائی جائیں تاکہ عوام اور وکلاء کو مختلف عدالتوں میں جانے میں آسانی ہو۔ صوبائی حکومت نے محکمہ مواصلات و تعمیرات کے تحت سرکاری عمارات اور دفاتر کی مرمت اور بحالی پر عائد پابندی ہٹانے کی منظوری بھی دے دی۔ اجلاس میں مالاکنڈ لیویز کو پولیس میں شامل کرنے کے معاملے پر مختلف رپورٹس کا جائزہ لیا گیا، چونکہ یہ معاملہ قانون سازی کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اور اس میں بہت سے پیچیدہ اور دوررس قانونی، سیاسی اور مالی امور شامل ہیں، اس لیے اس کا فیصلہ آئندہ آنے والی منتخب حکومت تک مؤخر کر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے بزنس رولز 1985 کے رول 19 کے تحت زینت بیگم کی 100 کنال اراضی جو 400 پنیرک میں واقع ہے کو کورٹ آف وارڈ سے ریلیز کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ درخواست گزار خاتون کو ڈپٹی کمشنر 400 مذکورہ اراضی کی رقوم کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ اسے کوئی بھی اس کے حق سے محروم نہ کر سکے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے باچا خان میڈیکل کالج مردان کے لیے مختص 1000 کنال اراضی اپنے مالکان کو واپس کرنے کی منظوری دی۔ یہ اراضی 2009 میں باچا خان میڈیکل کالج کو وسعت دینے کی غرض سے حاصل کی گئی تھی، لیکن مختلف مقدمات کے نتیجے میں اس اراضی کی قیمت میں کافی اضافہ ہو گیا تھا اور موجودہ اراضی میں متعلقہ یونیورسٹی احسن انداز میں چلائی جا رہی ہے۔ کابینہ نے محکمہ صحت کے 3 افسران کی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس میں ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کی منظوری بھی دے دی۔ گریڈ 19 کی ڈاکٹر زاہدہ پروین اور ڈاکٹر نصرت بیگم حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، جبکہ ڈاکٹر جمال بہادر لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں 3 سالوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر کام کریں گی۔ صوبائی کابینہ نے ویمن اینڈ چلڈرن لیاقت میموریل ٹیچنگ ہسپتال کو ہارٹ کی تعمیر نو پر خرچ ہونے والی اضافی لاگت کی منظوری دے دی۔ نظر ثانی شدہ PC1 کے تحت تعمیر نو کی لاگت 1633 ملین سے بڑھ کر 2071 ملین روپے ہو گئی ہے۔ اس فیصلے سے مذکورہ ہسپتال کا سالہ سال سے التوا میں پڑے منصوبے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صوبائی کابینہ نے اپنے اجلاس میں مالی سال 2023-24 کے لیے FCPS پارٹ 2 ٹرینی میڈیکل آفیسر کی 158 اضافی اسامیوں کے لیے وظائف کی منظوری دی، جن پر 178 ملین روپے کا خرچ آئے گا۔ یاد رہے کہ مذکورہ اسامیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ TMOs اسپیشلائزیشن نہیں کر سکتے تھے۔ صوبائی کابینہ نے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت 3 سالوں کے لیے روڈ ٹرانسپورٹ بورڈ کی تشکیل نو کی منظوری دی۔ کابینہ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو نجی شعبے سے کسی ایک مزید ممبر کا اضافہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صوبائی کابینہ نے مقامی طور پر اگائی جانے والی سبزیوں کے بیجوں کے پیداواری نظام میں بہتری لانے کے لیے اوکاڑا سیڈ کمپنی سے مفاہمتی یادداشت کے ڈرافٹ اور سیڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن کی مشاورت سے نجی شعبے کی کمپنیوں کو سازگار ماحول اور پرکشش مراعات دینے، تحقیقاتی اداروں کے ساتھ روابط قائم کرنے، جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور پالیسی پر عمل درآمد کی خاطر مفاہمتی یادداشت کے لیے محکمہ زراعت کو اجازت دے دی۔ صوبائی کابینہ نے مفت ٹیکسٹ بک، درسی کتب کی طباعت و اشاعت پر اخراجات میں کمی لانے کے لیے سفارشات کی منظوری دی۔ سفارشات پر عمل درآمد سے صوبائی خزانے پر بوجھ میں کمی آئے گی، تاہم درسی کتب کے لیے مالی سال 2023-24 کے لیے مختص بجٹ کو برقرار رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی کابینہ نے ٹیکسٹ بک بورڈ کو آئندہ سال کے لیے درسی کتب کی طباعت کے لیے درکار فنڈز کی بھی منظوری دی۔ اس
موقع پر وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ محکمہ تعلیم طلباء میں سافٹ بکس کی تقسیم کے طریقہ کار و امکانات کا بھی جائزہ لے تاکہ اگر ممکن ہو تو طلباء کو کم سے کم لاگت پر کتابیں فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر کابینہ نے پولیس پبلک اسکول کے اساتذہ کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے منظوری دے دی اور کابینہ نے پہلے سے دیے ہوئے فیصلے کے ابہام کو دور کرتے ہوئے قرار دیا کہ مذکورہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں جن اساتذہ اور سٹاف کے جو واجبات بنتے ہیں وہ جلد ہی ادا کر دیے جائیں۔ یاد رہے کہ مذکورہ ملازمین کا یہ مسئلہ گزشتہ 25 سال سے مختلف عدالتوں بشمول سپریم کورٹ کے زیر التوا تھا۔ ساتھ ہی کابینہ نے ضم اضلاع میں گورنر ماڈل سکولز کے اساتذہ کی 10 ماہ سے رکی ہوئی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے درکار فنڈز کی منظوری دے دی، جس کے نتیجے میں تنخواہوں کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی۔ مذکورہ بالا دونوں فیصلوں کے ضمن میں کابینہ نے ہدایت کی کہ کابینہ کے منٹس کے اجراء کا انتظار نہ کیا جائے اور اساتذہ کو ان کے واجبات جلد از جلد ادا کر دیے جائیں۔